بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے زندگی کی تلاش، 8 نئے عجیب سگنلز موصول۔ تقریباً 540 ملین سال پہلے سمندری پانی سے زندگی کی متنوع شکلیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اس دور کو کیمبرین ایکسپلوژن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ آبی جاندار ہمارے آباء و اجداد تھے۔ زمین پر تمام پیچیدہ زندگی ان پانی کے اندر موجود مخلوقات سے تیار ہوئی۔ پچھلے کچھ سالوں میں ناقابل یقین حد تک قابل AI پروگراموں جیسے کہ مڈ جرنی، DALL-E 2 اور چیٹ GPT نے مشین لرننگ میں ہم سے تیز رفتار پیش رفت کی نمائش کی ہے۔ AI اب سائنس کے تمام شعبوں میں ریسرچرز کو معمول کی درجہ بندی کے کاموں میں مدد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری ریڈیو ایسٹرونومرز کی ٹیم کو زمین سے باہر زندگی کی تلاش کو وسیع کرنے میں بھی مدد کر رہا ہے، اور اب تک کے نتائج امید افزا رہے ہیں۔ جیسا کہ سائنسدان زمین سے باہر ذہین مخلوق کے ثبوت تلاش کر رہے ہیں، ہم نے ایک AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بنایا ہے جو سگنل کا پتہ لگانے کے کاموں میں کلاسیکی الگورتھم کو مات دیتا ہے۔ ہمارے AI کو ریڈیو ٹیلیسکوپ سے ڈیٹا کے ذریعے سگنلز تلاش کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھی جو قدرتی ایسٹرو فزیکل پروسیس سے جنریٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ جب ہم نے اپنے AI کو یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پہلے سے مطالعہ شدہ ڈیٹا سیٹ دیا تو اس نے 8 سگنلز دریافت کیے جو کہ کلاسک الگورتھم سے چھوٹ گئے۔ یہ سگنلز غالباً زمین سے باہر ذہانت مخلوق سے نہیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ریڈیو انٹرفیرنس یعنی مداخلت اس وقت ہوتی ہے جب غیر ضروری ریڈیو فریکوینسی سگنلز آپ کے ٹیلی ویژن، ریڈیو یا کارڈ لیس ٹیلی فون کے استعمال میں خلل ڈالتے ہیں کہ ریئر کیسز ہیں۔ بہرحال ہماری دریافتیں جو نیچر فلکیات میں 30 جنوری کو شائع ہوئی اس بات پر روشنی ڈالتی ہیں کہ کس طرح AI تکنیکی زمین سے باہر زندگی کی تلاش میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مصنوعی ذہانت الگورتھم سمجھ یا سوچتے نہیں ہیں، وہ پیٹرن کی شناخت میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور درجہ بندی جیسے کاموں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان میں مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ صرف وہی مخصوص کام کرتے ہیں جن کی ان کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ ریڈیو ایسٹرونومرز ریڈیو ٹیکنو سگنیچر تلاش کرتے ہیں۔ یہ مفروضہ سگنلز ٹیکنالوجی کی موجودگی اور پراکسی کے ذریعے کمیونیکیشن کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی صلاحیت کے حامل معاشرے کے وجود کی نشاندہی کریں گے۔ ہماری تحقیق کے لیے ہم نے ایک الگورتھم بنایا جو سگنلز کی درجہ بندی کرنے کے لیے AI طریقوں کا استعمال کرتا ہے، یا تو ریڈیو انٹرفیرنس یا حقیقی ٹیکنو سگنیچر امیدوار، اور ہمارا الگورتھم ہماری امید سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ٹیکنو سگنیچر کی تلاش کو کائناتی گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ریڈیو دوربینیں بڑی مقدار میں ڈیٹا تیار کرتی ہیں اور اس میں فون، وائی فائی اور سیٹلائٹ جیسے ذرائع سے بڑی مقدار میں انٹرفیرنس ہوتی ہے۔ سرچ الگورتھم کو فالس پازیٹیو سے حقیقی ٹیکنو سگنیچر کو نکالنے زیادہ وقت لیے بغیر کی ضرورت ہے، اور AI کلاسیفائر درجہ بندی کرنے والا ان ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اسے پیٹر مان نے وضع کیا تھا جو ٹورنٹو یونیورسٹی کے طالب علم اور ہمارے مقالے کے مرکزی مصنف ہیں۔ ٹریننگ ڈیٹا کا ایک سیٹ بنانے کے لیے پیٹر نے اصلی ڈیٹا میں نقلی سگنل داخل کیے اور پھر اس ڈیٹا سیٹ کو ایک AI الگورتھم کو تربیت دینے کے لیے استعمال کیا جسے آٹو انکوڈر کہتے ہیں۔ جیسے ہی آٹو انکوڈر نے ڈیٹا پر کارروائی کی، اس نے ڈیٹا میں نمایاں خصوصیات کی شناخت کرنا سیکھا۔ دوسرے مرحلے میں ان خصوصیات کو ایک الگورتھم میں فیڈ کیا گیا جسے بے ترتیب فارسٹ کلاسیفائر کہتے ہیں۔ یہ کلاسیفائر فیصلہ کرنے کے لیے ڈیسیژن ٹری بناتا ہے کہ آیا کوئی سگنل قابل ذکر ہے یا صرف ریڈیو مداخلت۔ بنیادی طور پر ٹیکنو سگنیچر سوئیوں کو گھاس کے ڈھیر سے الگ کرتا ہے۔ اپنے AI الگورتھم کی ٹریننگ کے بعد ہم نے اسے ویسٹ ورجینیا میں گرین بینک ٹیلیسکوپ سے 150 ٹیرا بائٹس سے زیادہ ڈیٹا یعنی 480 مشاہداتی گھنٹے فراہم کیا۔ اس نے دلچسپی کے 20,515 سگنلز کی نشاندہی کی جن کا ہمیں فوری طور پر معائنہ کرنا پڑا۔ ان میں سے 8 سگنلز میں ٹیکنو سگنیچر کی خصوصیات تھیں اور انہیں ریڈیو مداخلت سے منسوب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان سگنلز کو آزمانے اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہم نے تمام 8 سگنلز کا دوبارہ مشاہدہ کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ پر واپس گئے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے فالو اپ مشاہدات میں سے ان میں سے کسی کا دوبارہ پتہ لگانے کے قابل نہیں تھے۔ ہم پہلے بھی ایسے ہی حالات میں رہے ہیں۔ 2020 میں ہم نے ایک ایسے سگنل کا پتہ لگایا جو بعد میں نقصان دہ ریڈیو مداخلت نکلا۔ جب تک ہم ان 8 نئے سگنلز کو مانیٹر کریں گے، سب سے زیادہ ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ وہ ریڈیو مداخلت کے غیر معمولی مظہر تھے، ایلین نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ریڈیو مداخلت کا معاملہ کہیں نہیں جا رہا، لیکن ہم اس سے نمٹنے کے لیے بہتر طریقے سے لیس ہوں گے کیونکہ آنے والے وقت میں نئی ٹیکنالوجیز ابھریں گی۔ ہماری ٹیم نے حال ہی میں جنوبی افریقہ میں میئر کیٹ دوربین پر ایک طاقتور سگنل پروسیسر تعینات کیا۔ میئر کیٹ ایک دوربین کے طور پر کام کرنے کے لیے اپنی 64 ڈشوں کو یکجا کرنے کے لیے انٹرفیرومیٹری نامی تکنیک کا استعمال کرتا ہے۔
یہ ٹیکنیک اس بات کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے کہ آسمان میں ایک سگنل کہاں سے آتا ہے، جو ریڈیو مداخلت سے فالس پازیٹیو کو کافی حد تک کم کرے گا۔ اگر ماہرین فلکیات کسی ایسے ٹیکنو سگنیچر کا پتہ لگانے کا انتظام کرتے ہیں جس کی مداخلت کے طور پر وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے، تو یہ سختی سے تجویز کرے گا کہ ملکی وے گلیکسی کے اندر ٹیکنالوجی کے واحد تخلیق کار انسان نہیں ہے۔ یہ تصور کی جانے والی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک ہوگی۔ ایک ہی وقت میں اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف تکنیکی طور پر قابل ذہین انواع ہیں۔ پتہ نہ لگنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے صحیح قسم کے سگنل کی تلاش نہیں کی ہے۔ ہماری دوربینیں ابھی تک اتنی حساس نہیں ہیں کہ دور دراز سیاروں سے ہونے والی ٹرانسمیشن کا پتہ لگا سکیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔